السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اول یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا یہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد التحیات کے اندر ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اول میں امام بہقی سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے اور اس میں بھی متعدد علماء سے وہی مطلب نقل کیا ہے۔ ایک مشہور سوال نقل کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی مثلاً یوں کہا جائے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سخی ہے، تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیٰ نبی علیہ السلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بھی اوج میں کئی جواب دیے گئے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 10 جواب دیے ہیں۔ کوئی عالم ہو تو خود دیکھ لے، غیر عالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہے تو دریافت کر لے۔ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قائد اکثریہ تو وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن بسا اوقات بعض مسئلے سے اس کا الٹا ہوتا ہے، جیسا قرآن پاک درمیان میں اللہ جل شانہ نور کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اس کے نور کی مثال اس تاک کی سی ہے جس میں چراغ ہو، آخر آیات تک۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت، یہ بھی مشہور اشکال ہے کہ سارے انبیاء اکرام علیٰ نبی و علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے درود کو کیوں ذکر کیا؟ اس کے بھی ابجد میں کئی جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی جاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ بندے کے نزدیک تو زیادہ پسند یہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیل اللہ۔ لہذا جو درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا وہ محبت کی لائن کا ہوگا، اور محبت کی لائن کی ساری چیزیں سب سے اونچی ہوتی ہے، لہذا جو درود محبت کی لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا، اور اس لیے دونوں کا درود ایک دوسرے کے
مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوا۔ مشکات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے قصہ نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت انبیاء اکرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ سے کلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور روح ہے، اور حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صفی قرار دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ نجی اللہ ہیں یعنی کلیم اللہ، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اور روح ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں۔ لیکن بات یوں ہے، غور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء ہوں گے۔ اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، اور اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں، اولین اور آخرین میں، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور میں متعدد روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور خلت یعنی خلیل پر ہونا میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے ایک درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علی نبیانہ و علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا یعنی پرخے میں ہیں، اس لیے بھی من اشبہ ہے اباہو فما جلم، آبا و اجداد کے ساتھ مشابہت بہت ممدوح یعنی تعریف کے قابل ہے۔ مشکال کے حاشیے پر لمحات سے اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک حبیب اللہ کا لفظ جمع ہے خلت کو بھی اور کلیم اللہ ہونے کو بھی اور شفیع اللہ ہونے کو بھی، بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت نہیں، اور وہ اللہ کا محبوب ہونا ہے، ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر، تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے، تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد آخر تک۔ ترجمہ: اے اللہ
درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، اور ان کی بیویوں پر جو سارے مسلمان کی مائیں ہیں، اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے آل ابراہیم پر، بے شک آپ ہی سجاوار حمد ہیں، بزرگ ہیں۔ نبی امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے، اور یہ لقب آپ کا تورات، انجیل اور تمام کتابوں میں جو آسمان سے اتری ذکر کیا گیا ہے۔ قضا فی المظاہر، آپ کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، جن کو شروح مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ ایسا فصیح و بلیغ قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے۔ غالباً اسی معجزہ کی وجہ سے کتب سابقہ یعنی پچھلی کتاب میں اس لقب کو ذکر کیا گیا۔ یتیمیں کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت و سست۔ جو یتیم کی اس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو، اس نے کتنے ہی مذہبوں کے کتب خانے دھو دیے، یعنی منسوخ کر دیے۔ نگار من کی با مکتب نہ رفت و خط نہ نشید، با غمج اے مسئلہ آموز صد مدرس سود۔ میرے محبوب جو کبھی مکتب میں بھی نہیں گیا، لکھنا بھی نہیں سیکھا، وہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کا معلم بن گیا۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہرج سمین نمبر 13 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم کیا تھا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب کہ بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں کھجور غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیز وزن سے بکتی ہے، تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا، اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا